صدقہ فطر کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہیں. ہم انشاءاللہ ترتیب وار مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک ایک سوال پیش کریں گے، لیکن سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں روزے کا ایک صدقہ بھی ہے، اور لغو اور بیہودہ کلام جو کچھ بھی روزے کی حالت میں ہو اس سے طہارت اور پاکیزگی کا سبب بھی ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خورش ہو جائے. یعنی یہ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ اس کی طرف سے روزے کا صدقہ بھی ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث پاک جس میں یہ ذکر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آخر رمضان میں فرمایا ہے، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو. اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، 1 سا خرما یا جو یا نصف سا گیہوں. احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ فطر ایک طرح سے روزے کا صدقہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روزے کے لیے طہارت کا سبب ہے. اور ایک حدیث مبارکہ جو کہ بہت مشہور حدیث ہے، جس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، دارمی اور خطیب اور ابن عساکر نے روایت کی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے. یعنی روزے کی قبولیت کے لیے بھی یہ صدقہ فطر ایک بہتر ذریعہ ہے. لہٰذا صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے. اب صدقہ فطر کے دیگر احکام ہیں، انشاءاللہ اس کو دیگر سوالات کے جوابات میں پیش کریں گے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے صدقہ فطر کے فضائل کو سماعت کر لیا. اب آئیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر واجب ہے، جس کے پاس نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. اب یہاں مقدار نصاب جس کے پاس موجود ہے، یعنی جو مالک نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا وقت عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے. اس میں سال پورا ہونے کی شرط یا قید نہیں ہے، البتہ اگر عید کے دن کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے مال جس کے پاس موجود ہے، اس مال کا مال نامی ہونا یہ شرط نہیں ہے. جس طرح زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا شرط ہے اور سال پورا ہونے کی شرط ہے، صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے. البتہ جو بھی صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، آزاد ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے. وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالے. جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، صدقہ فطر ہر مالک نصاب کی طرف سے نکالنا واجب ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن چیزوں سے نکالی جائے اور اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے. صدقہ فطر کے متعلق احادیث کریمہ کی روشنی میں فقہ کی کتابوں میں جو مقدار ذکر ہوئی ہے وہ 1 سا یا نصف سا. نصف سا کا مطلب ہے 2 کلو 47 گرام، اور 1 سا کا مطلب ہے جو آج کے وزن کے اعتبار سے 4 کلو 94 گرام. تو یہ مقدار، کیونکہ احادیث کریمہ میں فقہ کی کتابوں میں پچھلی کتابوں میں سا وزن کا ذکر ہے، وہ ایک پیمانہ ہوتا تھا جس پیمانے کے ذریعے ادا کیا جاتا تھا. اب اس کا وزن، اس کے وزن کی جو تحقیق آج سامنے آئی ہے ہمارے اس وقت کے وزن کے اعتبار سے، وہ نصف سا 2 کلو 47 گرام ہے اور 1 سا 4 کلو 94 گرام ہے. اب کن چیزوں سے ادا کی جائے، اس کے متعلق 4 چیزوں کا عام طور پر احادیث کریمہ میں فقہ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے.
गेहूं है, जौ है, मुनक्का है, खजूर है। ये 4 चीज़ों का जिक्र मिलता है कि गेहूं अगर अदा करें सदक़े फ़ित्र में तो गेहूं निस्फ सा यानी 2 किलो 47 ग्राम गेहूं, और अगर मुनक्का या जौ के ज़रिए अदा करें तो उसके लिए 1 सा का जिक्र है। 1 सा का मतलब है 4 किलो 94 ग्राम। अब उसके लिए 2 सूरतें हैं कि अगर फी नफ्सी ही गेहूं ही अदा कर रहे हैं तो गेहूं 2 किलो 47 ग्राम दें, या उसकी कीमत भी अदा कर सकते हैं। मार्केट की जो इस वक्त दरमियानी कीमत हमारे सामने मौजूद है उसके एतबार से गेहूं अदा करें या गेहूं की कीमत अदा करें। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर मार्केट में 35 रुपये किलो गेहूं मौजूद है जो आम तौर पर खाया जाता है, दरमियानी है, तो 2 किलो 47 ग्राम गेहूं की जो कीमत बन रही है उसके एतबार से कीमत अदा करें। और अगर मुनक्का के ज़रिए अदा कर रहे हैं तो जो मुनक्का की कीमत इस वक्त मार्केट में मौजूद है उसका लिहाज करके 4 किलो 94 ग्राम मुनक्का की जो कीमत है वो कीमत के एतबार से 1 सदक़े फ़ित्र तो अपनी तरफ से और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से मुकम्मल तौर पर हिसाब करके वो अदा करें। सदक़े फ़ित्र का वक्त कब से कब तक रहता है, और अगर उस वक्त तक अदा न करें तो क्या सदक़े फ़ित्र मुआफ़ है या उसकी क़ज़ा भी अदा करनी पड़ेगी? सदक़े फ़ित्र के वाजिब होने के लिए वक्त का जो जिक्र मिलता है, ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। अगर वो अदा कर दे तो उस वक्त बेहतर है, और अगर ईद के दिन अदा न कर सका बाद में भी अदा कर सकता है, क्योंकि ये इसमें क़ज़ा का हुक्म नहीं है। इसी तरह से जब से वो माली के निसाब हुआ उसको इल्म नहीं था, मालूमात नहीं थी और उसने अदा नहीं किया है, अब जब इल्म हासिल हुआ तो अब भी वो अदा कर सकता है, क्योंकि इसमें अब अदा करेगा तो उसमें कोई क़ज़ा का हुक्म नहीं है, बल्कि अब भी उस पर वैसे ही वाजिब है वो अदा करे। जैसा कि मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि 4 चीजें हैं जिनके जरिए सदक़े फ़ित्र को आप निकाल सकते हैं और उनका वजन भी आपने बता दिया। अब सवाल ये है कि अगर मैं 60 रुपए किलो का गेहूं खाता हूं और जो मदारिस वालों ने एक फिक्स अमाउंट किया होता है सदक़े फ़ित्र के तौर पर कि 70 रुपए आप निकालें सदक़े फ़ित्र आपका अदा हो जाएगा, तो अगर मैं साल भर 60 रुपए किलो का गेहूं खाता हूं, मैं 70 रुपए सदक़े फ़ित्र के तौर पर अदा कर दूं तो क्या सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगा? सदक़े फ़ित्र की अदायगी के लिए जो आम तौर पर दरमियानी किस्म के हैं उसका एतबार किया जाता है। अलबत्ता देने वाले पर यह बेहतर है कि वो जिस मियार का गेहूं खा रहा है, जिस कीमत की चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है उसके एतबार से अदा करे। मिसाल के तौर पर अगर 60 रुपये किलो गेहूं अगर वो खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके एतबार से वो सदक़े फ़ित्र अदा करें, ये बेहतर है। आम तौर पर जो सदक़े फ़ित्र की मिक़दार के साथ साथ कीमत बता दी जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर कहीं 70 रुपये, कहीं 80 रुपये, ये जो मिक़दार मदारिस की तरफ से मसाजिद में जो ऐलान होता है वो एक दरमियानी कीमत का एतबार करके ज़िक्र किया जाता है ताकि सबको मालूमात हो जाए। लेकिन देने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि वो जितनी कीमत का खुद खा रहे हैं उसका एतबार करके सदक़े फ़ित्र अदा करें ताकि फ़कीर का ज़्यादा फ़ायदा हो। आमतौर पर हमारे बहुत सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, मसलन कोई सऊदी में है, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, तो अगर हम उनकी तरफ से यहाँ सदक़े फ़ित्र अदा कर दें तो क्या सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगी? सदक़े फ़ित्र की अदायगी के लिए ये ज़रूरी है कि अदा करने वाला जिस जगह मौजूद है वहाँ की कीमत का एतबार करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कमाने के लिए फ़ॉरेन में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, अब वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र निकाल रहे हैं, तो वहाँ का एतबार करें। वहाँ जो गेहूं की कीमत होगी उसके एतबार से अदा करें, और मज़ीद अल्लाह ताला ने अगर उन्हें नवाजा है तो वो कोशिश करें कि मुनक्का की जो वहाँ कीमत होगी उसके एतबार से वो सदक़े फ़ित्र अदा करें। जैसा कि मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि 4 चीजें हैं जिनके जरिए आप सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक शख्स काफी मालदार है, यानी लखपति करोड़पति लोगों में उसका शुमार है, वो चाहे तो मुनक्के के जरिए या खजूर के जरिए भी सदक़े फ़ित्र अदा कर सकता है,
لیکن آسانی کے لیے وہ بھی 70 روپے صدقہ فطر کے طور پر یعنی گیہوں کے اعتبار سے ادا کر دیتا ہے، تو کیا اس کی صدقہ فطر ایسی صورت میں ادا ہو جائے گی؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے جو مقدار یا جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک خاص مقصد یہ ہے کہ فقیر کا فائدہ ہو، غریب مسکین فقیر جو شریعت مطہرہ کی نظر میں فقیر ہیں ان کا زیادہ فائدہ ہو۔ اب اگر کوئی صاحب ثروت ہیں، دولت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے، تو وہ اگر گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو شرعاً تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ منقع کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ اس میں زیادہ قیمت دینی پڑے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب اچھی خاصی حالت میں ہیں، وہ اگر منقع کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت مارکیٹ میں اگر منقع کی قیمت 1 کلو 400 روپیہ ہے تو 4 کلو 94 گرام منقع کی قیمت کا اعتبار کر کے وہ ادا کریں تو تقریباً 1500-1600 روپے ایک صدقہ فطر کے ہو جاتے ہیں تاکہ فقیر اور مسکین کا زیادہ فائدہ ہو جائے۔ تو جو حضرات صرف اور صرف گیہوں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، چونکہ گیہوں کے اعتبار سے 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت موجودہ درمیانی قیمت کے اعتبار سے 80 روپے یا زیادہ 100 روپے ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ فائدہ منقع کے اعتبار سے ادا کرنے میں غریب کا ہے، فقیر کا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے فقراء اور مساکین کو زیادہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ان کے مال میں اضافہ بھی ہو اور برکتیں بھی ہوں اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ جب ہم حدیث مبارکہ سن رہے تھے تو ہم نے سنا کہ اس وقت تک بندے مومن کا روزہ اور ماہ رمضان کی عبادات زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر لے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص اگر ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے، یوں ہی نہیں رکھتا یا شرعی عذر کی بنیاد نہیں رکھتا، تو کیا ایسی صورت میں اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے؟ یعنی روزہ نہ رکھے تو صدقہ فطر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی بلا عذر روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ تو گناہ گار ویسے ہی ہے، لیکن صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے، وہ ضرور ادا کرے اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ اور اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے جیسے سفر میں ہے یا مرض ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے جبکہ وہ مالک نصاب ہیں۔ تو جو بھی مالک نصاب ہے اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھے ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، رمضان المبارک میں کبھی بھی ادا کریں، اور وجوب کا وقت تو عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی ہو جاتا ہے، لیکن پہلے بھی اگر وہ ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص اگر اپنی طرف سے، اپنے بالغ بچوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو کیا ان سب کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر بن اجازت کے ادا کر دے اور انہیں اطلاع کر دے یا اطلاع بھی نہ کرے تو صدقہ فطر ایسی صورت میں ان کی طرف سے ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے اگر صدقہ فطر بھی ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے ان کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر بھی اگر اس نے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا تو وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر بالغ اولاد بھی اس کی کفالت میں ہیں، یعنی ان کا خرچہ وغیرہ یہی دیتا ہے، تو ان کی طرف سے بھی اگر ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اور ان کی بھی اجازت ضروری نہیں۔ لیکن وہ بالغ اولاد جو اس کی کفالت میں نہیں ہیں، یعنی وہ خود کماتے کھاتے ہیں، اپنا خرچہ خود سنبھالتے ہیں، تو ان بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ان کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ، نابالغ بھائی بہن یا دیگر رشتہ دار جو اس کی کفالت میں نہیں ہیں، چونکہ ان کا صدقہ فطر اس پر واجب بھی نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے اگر ادا کرنا چاہے تو ان کی طرف سے اجازت لے یا ان کو اطلاع کرے تبھی صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو چکا ہے یا پھر بیوی طلاق شدہ ہے اور بچے نابالغ ہیں اور عورت مالک نصاب ہے، تو کیا اس مالک نصاب خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے یتیم نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے؟
شوہر کا اگر انتقال ہو گیا اور بچے یتیم ہیں تو ان نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ماں پر واجب نہیں ہے، البتہ باپ کی جگہ میں اگر باپ نہیں ہے تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی دادا اپنے ان نابالغ یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے تعلق سے سوال و جواب کا سلسلہ یہیں پر مکمل ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بقرہ عید کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے ہم نے ایک سیشن کیا، اسی طرح ماہ محرم الحرام اور اس کے رسومات کے تعلق سے ہم نے ایک سیشن کیا۔ SDI چینل پر آپ کو یہ 2 سیشنز بھی مل جائیں گے، جہاں جا کر آپ ان کے تعلق سے بہت سارے سوالات، اعتراضات، رسومات اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے میری، اگر آپ کسی نئے عنوان پر چاہتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن کریں تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، ہمیں ٹاپک دیں، ہمیں مشورہ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے مشوروں پر غور و فکر کے بعد ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام ویورز سے جو SDI چینل پر ابھی نئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے SDI چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے پروگرامز، اجتماعات، نعت مبارکہ کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔